عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، مادانہ پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں 9700145714 7702570575۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیت سے نکال دیا تھا، حالانکہ احادیث موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ اتنے اونچے درجے کے صحابی، اور یہ مرزا ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، غلط بیانی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابیت سے نکال دیا تھا۔ اور اس سے آگے بڑھ کے حدیث کے جو ائمہ ہیں نا، ان سے بھی بغض رکھتا ہے، یہ فقہ کے جو ائمہ ہیں ان سے بھی بغض رکھتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس کا کیا کہنا ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرقہ واریت کی بیماری میں مبتلا تھے، یہ مرزا کا کہنا ہے۔ اور آگے دیکھیے، جو ائمہ مشاجرات صحابہ کے بیان سے روکتے ہیں، ان کے ختنے چیک کرنے چاہیے کہ وہ مسلمان بھی ہے نہیں۔ صحابہ کا جو اختلاف تھا وہ ان کا آپسی اختلاف تھا، ان کا ذکر ہم ادنا کو کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ مشاجرات صحابہ اسے کہا جاتا ہے، اور اسے پوری امت روکتی ہے۔ صحابہ کا جو آپسی اختلاف تھا وہ ان کا اپنا اختلاف تھا، امت کے کسی فرد کو اجازت نہیں ہے کہ صحابہ کے اختلاف کے سلسلے میں اپنی رائے ظاہر کریں۔ مگر یہ مرزا کیا کہتا ہے کہ جو صحابہ کے اختلاف کو بیان کرنے سے روکتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے اس کی نظر میں، یعنی صحابہ کے اختلاف لوگوں کے درمیان میں لانا چاہیے، اسے خوب اچھالنا چاہیے، اور صحابہ کی جو عظمت لوگوں کے دلوں میں ہے وہ عظمت کو نکالنا چاہیے یہ اختلاف بیان کرتے ہوئے۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں یہ؟ گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، واجب القتل ہے، وہ احادیث موجود ہیں۔ مگر یہ قادیانیوں کی تائید کرنا چاہتے ہیں، انہیں بچانے کے لیے جملہ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح قادیانی اہل کتاب سے بہتر ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہیں صراحتاً نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ دیکھیے اور تائید کر رہے ہیں ان کے۔ قادیانی اہل کتاب سے افضل ہیں کہتے ہیں ان کے نزدیک، اور غلام احمد قادیانی نے کہیں بھی صراحت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ ان کی تائید کر رہے ہیں۔ اور آخر میں ان کا عقیدہ کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ موسیقی، سود، گستاخ رسول کی سزا وغیرہ غامدی صاحب کو سنیں، اپنے استاد کے بارے میں تائید کرتے ہیں، بتا رہے ہیں۔ سود کے بارے میں غامدی صاحب کا نظریہ اہل سنت والجماعت سے بالکل ہٹ کے ہے۔ موسیقی کے بارے میں تو آپ نے جو ہے ابھی سنا ہے، موسیقی ان کے نزدیک جائز ہے، اور اسی طرح گستاخ رسول کی سزا ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ اپنے استاد کی تائید کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، اس سلسلے میں اگر آپ سماعت کرنا چاہتے ہیں تو استاد محترم غامدی صاحب سے آپ سن لیجئے۔ آخری بات، یہ جو شیعہ ہیں جب نمازیں پڑھتے ہیں تو سجدہ ٹھیکری پر کرتے ہیں۔ یہ جو سجدہ کرتے ہیں کس پہ کرتے ہیں؟ شیعہ ٹھیکری پر سجدہ کرتے ہیں، مٹی کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اور ان شیعوں کا عقیدہ کیا ہے کہ جب تک روئے زمین پر شیخین رحمہ اللہ مدفون ہیں تب تک روئے زمین پر سجدہ کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ زمین ناپاک ہے۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ شیخین سے مراد کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے قریب ترین صحابہ ہیں۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو ضرور اپنا دوست بناتا، لیکن میں نے اپنے اللہ کو اپنا دوست بنایا ہے۔ ابو بکر میرے صحابی ہیں اور میرے ساتھی ہیں۔ اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ دنیا میں جن جن لوگوں نے میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، سب کے میں نے حقوق ادا کر دیے ہیں، سب کا میں نے بدلہ دے دیا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کا بدلہ اللہ ہی دینے والے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مناقب آپ نے بیان فرمائے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو ایک ہی جملہ کافی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ عنہ، اگر میرے بعد کوئی نبی بن سکتے تھے تو عمر نبی بن سکتے تھے۔ اللہ نے وہ ساری صلاحیتیں ان کو عطا فرمائی ہیں، چونکہ میرے بعد کوئی نبی بن نہیں سکتے، میں آخری نبی ہوں، اس لیے عمر بھی نبی نہیں بن سکتے، ورنہ نبوت والی ساری صلاحیت ان کے پاس موجود ہیں۔ ایسے عظیم الشان صحابہ کے متعلق شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو دفن کرنے کی وجہ سے زمین ناپاک ہو گئی ہے، اس لیے وہ لوگ زمین پہ سجدہ نہیں کرتے، ٹھیکری رکھ کے سجدہ کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ٹھیکری کیا جنت سے لائے تھے آپ؟ کہاں سے لائے تھے؟ یہ جو ٹھیکری آپ نے بنائی ہے مٹی کی، یہ بھی تو زمین ہی سے بنائی ہے نا۔ جب زمین ناپاک ہے تو اس سے بنائی جانے والی چیزیں بھی ناپاک ہیں، جب وہ ناپاک تو یہ بھی ناپاک، جب یہ پاک ہے تو پھر وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ مگر یہ عجیب فلسفہ ہے ان کا جو سمجھ سے باہر ہے۔ اور پھر کیا کہنا ہے ان کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وقت آئے گا کہ ہم کو مکہ مدینہ پر حکومت عطا فرمائیں گے اور ہم حضور کے روضے میں داخل ہوں گے، اور وہاں جا کے یہ دونوں حضرات کو باہر نکالیں گے، درختوں پر نعوذ باللہ لٹکائیں گے، اس کے بعد زمین پاک ہو جائے گی، پھر ہم زمین پہ سجدہ کریں گے۔ یہ شیعوں کا نظریہ ہے، اس کی تائید یہ چھوٹا شیعہ کر رہا ہے۔ کیا روافظ مٹی کی ٹھیکری پر سجدہ کرتے ہیں، یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ یہ مرزا صاحب کا اجتہاد ہے، یہ پتہ نہیں کون سے حدیث سے نکالا ہے انہوں نے، پتہ نہیں کون سی کتاب سے نکالا ہے۔ شیعہ جو سجدہ کرتے ہیں ٹھیکریوں پر، یہ سنت سے زیادہ قریب ہے۔ نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، کسی نے نہیں کیا، شیعوں نے بعد میں کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت سے زیادہ قریب ہے۔ یہ سب سارے کے سارے گمراہ نظریات کا حامل انجینئر مرزا محمد علی ہے، اور یوٹیوب کے ذریعے سے مستقل لوگوں کے اندر گمراہی پھیلانے میں مصروف ہے۔ مرزا کے متعلق میں آخر میں ایک یہی شعر کہوں گا، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ آج امت کو ضرورت ہے ایسے گمراہ نظریات کے حامل اشخاص سے واقفیت حاصل کرنا، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا، اپنے گھر والوں کے ایمان کو بچانا، اپنے اہل و عیال کی ایمان کو بچانا، اپنے محلے والوں کے اور اپنے شہر والوں کے، اپنے ملک والوں کے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے ایمان کو بچانا، یہ ہماری ہم سب کی دینی ذمہ داری ہے، اور اخلاقی ذمہ داری ہے، اور ملکی ذمہ داری بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے
روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں، اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں۔